دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ جاپان کی تاریخ ایک الگ تھلگ قوم کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ زلزلوں، سمندری طوفانوں، وبائی امراض اور لاتعداد جنگوں کی کہانیوں اور بہت سے بہادروں کے قصوں سے بھری پڑی ہے۔ اسی رنگارنگ تاریخ میں سے کچھ بہت ہی مزے کے حقائق ہم آپ کو ابھی دکھانے والے ہیں۔ پہلا یہ کہ جاپان 217 سال تک دنیا سے کٹا رہا۔ 1635 سے 1852 تک جاپان پوری دنیا سے کٹا ہوا تھا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس دور میں جاپان میں ایک منفرد قانون لاگو تھا۔ اس قانون کو سکوکو ایڈکٹ کہتے تھے۔ اس قانون کے مطابق جاپانیوں کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی غیر ملکی جاپان میں آ سکتا تھا۔ اور تو اور جاپان نے دنیا بھر سے تجارت سمیت کسی بھی قسم کا لین دین بند کر رکھا تھا، اس پر پابندی تھی۔ خاص طور پر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص جاپان نہیں جا سکتا تھا۔ یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تھی کیونکہ وہ جاپانیوں کو غلام بنا کر یورپ بھی لے جاتے تھے۔ یورپ سے آنے والے سیاح بیماریاں بھی ساتھ لے کر آتے تھے اور جاپانیوں کا خیال تھا کہ وہ ان کا کلچر اور مذہب بھی تبدیل کر دیتے ہیں یا خراب کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں کی رولنگ کلاس یہ سمجھتی تھی کہ بیرونی مداخلت سے ان کی عوام پر گرفت بہت کمزور ہو جائے گی۔ اسی لیے جاپانی اشرافیہ نے یہ قانون بنایا اور خود کو دنیا سے کاٹ لیا۔ پھر یہ علیحدگی کیسے ختم ہوئی؟ وہ ایسے کہ جاپان علیحدگی کی وجہ سے دنیا سے بہت پیچھے رہ گیا۔ وہ اپنی نیوی بھی، بحری فوج بھی ڈیولپ نہیں کر سکا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ 1853 میں 1853 میں امریکی نیوی نے جاپان کے ساحلوں پر دستک دی۔ جاپان نے چونکہ اپنی نیوی تک مضبوط نہیں بنائی تھی تو وہ امریکن نیوی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو گیا اور اس نے اپنی مارکیٹ اور دروازے امریکی مصنوعات سمیت ساری دنیا کے لیے کھول دیے۔ دوسری دلچسپ بات جاپانیوں کے متعلق یہ ہے کہ کبھی جاپان میں 5000 سے زائد قلعے تھے، حالانکہ جاپان چھوٹا سا ہے۔ 1467 سے 1603 تک جاپان کو بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک عدم استحکام کا شکار تھا۔ جاپان میں خانہ جنگی جاری تھی۔ اسی دوران ملک بھر میں قلعے تعمیر کیے جانے لگے۔ ایک اندازے کے مطابق 1603 میں حالات بہتر ہونے تک جاپان میں 5000 قلعے تعمیر کیے جا چکے تھے۔ ان پرانے قلعوں میں سے آج بہت کم ہی باقی بچے ہیں۔ 1603 کے بعد جاپان میں حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے، اس لیے قلعوں کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جاپان نے ماڈرنائزیشن پروگرام کا آغاز کیا تو بہت بڑی تعداد میں ان قلعوں کو بھی ختم کر دیا گیا، کیونکہ انہیں جاپان کے جاگیردارانہ ماضی کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ 19ویں صدی میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ جاگیردارانہ نظام کی نشانی سامورائی کی واپسی ممکن ہے، تو اسی لیے حکومت نے ان ڈاؤٹس کو ختم کرنے کے لیے بہت سے پرانے قلعے مسمار کر دیے، گرا دیے۔ بعد میں جدید دور میں ان میں سے کچھ پرانے قلعوں کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تاریخی اہمیت کے طور پر۔ تیسری بات جو جاپان کے متعلق اہم ہے وہ یہ کہ جاپان میں صدیوں پہلے کلر پرنٹنگ ہوتی تھی۔ جاپانی قوم کتنی باصلاحیت ہے، آپ یوں اندازہ کر لیں کہ انہوں نے 1765 میں 1765 میں ہی رنگین پرنٹنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ تب لکڑی کے تختوں کی مدد سے پرنٹنگ کی جاتی تھی جسے ووڈ بلاکس پرنٹس کہتے تھے، لیکن اس آرٹ کو جیساکو کہا جاتا تھا، جس کا مطلب تھا پڑھنا، ریڈنگ۔ پہل اس ٹیکنالوجی سے ایسے ناولز چھاپے گئے جن میں ظالم جاگیرداروں یا جاپانی امراء کی کہانیاں ہوتی تھیں۔ ان میں چونکہ تصاویر بے تحاشا ہوتی تھیں، اس لیے آپ اسے دنیا کی پرانی کامک بکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ناولز کو جاپان کے طاقتور لوگ اپنے لیے خطرہ تصور کرنے لگے، سو انہوں نے ایک قانون بنا کر اس آرٹ پر پابندی لگا دی۔ جیساکو آرٹ کے بہت سے فنکاروں کو اس دوران تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سزائیں بھی دی گئیں۔ اب جاپان کے متعلق چوتھی حیران کن بات یہ ہے کہ جاپان 300 سال پہلے سے روبوٹس بنا رہا ہے۔ جاپان کا یہ ریکارڈ ہے کہ اس نے 8ویں صدی میں واٹر کلاک، پانی کی گھڑی تیار کی تھی، لیکن 17ویں صدی میں جاپان نے انٹرٹینمنٹ کے لیے میکینیکل پپٹس بھی تیار کر لیے تھے۔ انہیں کارکوزی کہا جاتا تھا۔ ان میکینیکل کٹ پتلیوں سے سٹیج پر معمولی ڈانس وغیرہ بھی کروایا جاتا تھا اور کسی حد تک
ان سے اداکاری بھی فنکار کروا لیتے تھے۔ 19ویں صدی میں جاپان میں یہی کارکوزی بڑی تعداد میں بنائے جانے لگے تھے، کیونکہ انہیں اب اس طرح ڈیزائن کیا جاتا تھا کہ یہ ہوٹل میں چائے کی ٹرے اٹھا کر گاہک تک لے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ انہیں اس طرح بھی استعمال کیا جاتا تھا کہ یہ کمان سے تیر کھینچ کر پھینک دیا کرتے تھے۔ آپ انہیں قدیم روبوٹس یا روبوٹس کی ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ بس یہ یاد رہے، اس وقت بھی جاپان روبوٹس بنانے والی دنیا میں سب سے آگے ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں پانچواں فیکٹ۔ پانچواں حیران کن فیکٹ یہ ہے کہ جاپان میں دنیا کی مہنگی ترین زمین تھی۔ 1988 میں جاپان کی اکانومی اس طرح بڑھی کہ 1 مربع میٹر زمین کی قیمت 3 کروڑ ین تک پہنچ گئی۔ یہ امریکی ڈالرز کے حساب سے 88 کروڑ ڈالرز فی ایکڑ بنتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ قیمت ہے۔ یہ قیمت ٹوکیو کے ڈسٹرکٹ گینزا میں تھی۔ یہ اس وقت دنیا کا مہنگا ترین شہر یا علاقہ بن گیا تھا۔ اتنی زیادہ قیمت دنیا میں اور کہیں بھی نہیں تھی۔ تو دوستو، چھٹے نمبر پر یہ جانیے کہ جاپان میں سب کے سب جاپانی ہی ہیں۔ آپ کو عجیب سی بات لگے گی، لیکن امریکہ کے برعکس جاپان میں رہنے والے تقریباً تمام افراد وہاں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ جاپان کی 98% سے بھی زیادہ آبادی نسلی طور پر جاپانی ہی ہے۔ جاپان کا امیگریشن ریٹ 1.75 ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا کم، یعنی 2% سے تو بہت کم۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان میں جہاں بھی چلے جائیں آپ کو پوری دنیا سے مختلف کلچر نظر آئے گا۔ یہ ڈائیورسٹی جو آپ امریکہ یا برطانیہ یا پھر چین میں اب دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو جاپان میں بالکل نظر نہیں آئے گی۔ اب دیکھتے ہیں 7واں پوائنٹ۔ جاپان میں کرائم ریٹ نسبتاً بہت کم ہے۔ ایسا نہیں کہ جاپان میں جرائم ہوتے ہی نہیں، ہوتے ہیں، لیکن وہاں جرائم کا ریٹ امریکہ کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جاپان میں قتل کی شرح امریکہ سے تقریباً 15% کم ہے۔ پوری دنیا کے حساب سے بھی جاپان میں مرڈر کی شرح بہت کم ہے، اسی لیے اسے ایشیا کا محفوظ ترین ملک تصور کیا جاتا ہے۔ بلکہ جاپان کا سب سے بڑا شہر ٹوکیو ہماری زمین کے محفوظ ترین شہروں میں سے ایک ہے، کیونکہ وہاں اسٹریٹ کرائمز تک نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اب دیکھیے جاپان کی 8ویں حقیقت، اور وہ یہ کہ وہاں بچے کم اور جانور زیادہ ہیں۔ 2013 میں گولڈ مین سیکس کے مطابق جاپان میں رجسٹرڈ پالتو جانوروں کی تعداد بچوں سے زیادہ ہے۔ 2013 میں جاپان میں 2 کروڑ 13 لاکھ پالتو جانور رجسٹر ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 15 سال سے کم عمر بچوں کو جن کو رجسٹر کروایا گیا وہ 1 کروڑ 65 لاکھ تھے، یعنی پالتو جانور بچوں سے 40-45 لاکھ زیادہ ہیں۔ تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جاپان پالتو جانوروں کے لیے جنت ہے۔ جاپان کے بارے میں نواں فیکٹ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہاں ٹرین میں لوگوں کو دھکیلنے کے لیے اسپیشل سٹاف بھرتی کیا جاتا ہے۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں رہنے والے 57% لوگ کہیں بھی آنے جانے کے لیے لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے رش آورز میں جاپان ریلوے کی کچھ گاڑیاں اپنی کیپیسٹی سے 199% زیادہ کام کرتی ہیں، 1999% زیادہ۔ اتنا رش ہوتا ہے کہ ٹرینوں میں جگہ تک کم پڑ جاتی ہے، تو ایک ڈبے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فٹ کرنے کے لیے ٹرانزٹ پشرز کا اسپیشل سٹاف ہائر کیا جاتا ہے، جو مسافروں کو کھڑکیوں کی طرف اور پیچھے کی طرف دھکیل کر نئے لوگوں کے لیے جگہ بناتا ہے۔ 10واں اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ ٹوکیو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ آپ جس بھی شہر سے ہوں، آپ کو کبھی بہت رش کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہوگا، لیکن یقین کیجئے جتنا رش جاپانی دارالحکومت ٹوکیو میں ہوتا ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ ٹوکیو میں 3 کروڑ 81 لاکھ افراد بستے ہیں، لیکن جدت اور مہارت کی وجہ سے اتنی بڑی آبادی بھی قدرے آسانی سے گزر بسر کر رہی ہے۔ یاد رہے دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر دہلی ہے، جبکہ پاکستان کا شہر کراچی دنیا کا 12واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اور 11واں بہت دلچسپ فیکٹ یہ کہ جاپان کا دارالحکومت اب ٹوکیو ہے، یہ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھا۔ جاپان کا پرانا دارالحکومت کاماکورا تھا۔ 1185 سے 1333 تک جاپان کا دارالحکومت رہا۔ 1250 میں یعنی تقریباً 750 سال پہلے اس کی آبادی 2 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ آبادی تھی۔ بلکہ کاماکورا آبادی کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا 4تھا بڑا شہر بن گیا تھا،
لیکن آج کا جدید کاماکورا بجائے بڑھنے کے پہلے سے بھی سکڑ چکا ہے اور آج اس کی آبادی 1,74,174 کے لگ بھگ ہے۔ آج اس شہر کی ساری شہرت اس کے خوبصورت ساحلوں اور عبادت گاہوں کی وجہ سے ہے، لیکن بیچز پر ٹہلتے اور قدیم عبادت گاہیں دیکھتے ہوئے شاید ہی کسی نے کبھی سوچا ہو کہ یہ ایک وقت میں دنیا کا چوتھا عظیم شہر تھا۔ دوستو، کیا آپ جاپان کی سیاحت کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ یا اگر آپ کبھی جاپان گئے ہوں تو آپ کو وہاں سب سے اچھا کیا لگا؟ کمنٹس میں ہم سے اور دیکھنے والوں سے اپنے خیالات ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔